میرے محبوب کے اصحابہ میں ایک نام سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گورنر بنایا ایک صوبے کا، گورنر ہاؤس اتنا بڑا کہ پیدل چل نہیں سکتے، کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا بہت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صوبے کے وزیر کو، اس صوبے کے وزیر خزانہ کو اطلاع دی کہ غریب جتنے بھی غریب ہیں آپ کے صوبے میں، ان کے نام ایک لسٹ بنا کر بھیجو، میں فنڈ لگانا چاہتا ہوں، مال غنیمت میں سے انہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو جب لسٹ آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو چوتھے نمبر پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر سے کہا کہ تو اتنا غربت میں ہے، اتنی تنگ دستی میں ہے، مجھے کیوں نہیں کہا؟ تمہارے صوبے کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے تو مجھے وہ بندہ بتا جس نے آپ کو بتایا میری غربت کا۔ میں اپنے غربت کے رولے چونکوں میں کھڑا ہو کے نہیں روتا، یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ تو میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صوبے میں گئے جہاں انہیں گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو کسی صوبے کا گورنر بناتے تو 4-5 مہینے بعد جاتے اور اس کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے کہ گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں، لوگوں سے پوچھتے۔ تو اسی طرح سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صوبے میں گئے، جامع مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور دریافت کیا کہ آپ کے گورنر سے آپ کو کوئی شکایت؟ تو لوگوں نے کہا حضور 4 شکایتیں ہیں ہمارے گورنر سے ہمیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ بتائیں کون کون سی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے گورنر بنے تو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہتے، جو بھی اس سے ملنا چاہتا آ کے مل لیتا۔ اب یہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں اور پھر چاشت کے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہمیں ہفتے میں 1 دن نہیں ملتے، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہمیں دن کو ملتے ہیں اور رات کو نہیں ملتے، اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ جب روتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ رونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں نے تیرے بارے میں 4 شکایات کی، ہاں بتا۔ پہلے تو صبح کی نماز کے بعد مسجد میں ہی ہوتا، گھر نہیں جاتا، اور اب فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا گھر جاتے ہو۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، جس بیوی نے میری 30 سال خدمت کی، 30 سال میرے ساتھ وفاداری کی، میرے ساتھ ایسے وفادار رہی، تو آج برے وقت میں اس کے کام نہیں آ سکتا؟ کہا حضور میری بیوی بیمار ہے، میں صبح جھاڑو بھی خود لگاتا ہوں، کھانا بھی خود پکاتا ہوں، اور لقمے بنا بنا کے اپنی وفادار بیوی کو کھلاتا ہوں۔ تو جب لوگوں نے یہ جواب سنا تو وہ سمجھ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیری دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن تو انہیں ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ حضور میرے پاس کپڑے نہیں، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اور میں ہفتے میں 1 دن وہ دھوتا ہوں، اور اس کے سوکھنے تک میں اپنے بیوی کے کپڑے گھر میں بیٹھ کے پہنتا ہوں، میں اپنے بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں، وہ جب سوکھ جاتے ہیں تو میں وہ کپڑے پہن کے پھر باہر نکلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر سے کہا کہ تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو دن کو انہیں ملتا ہے اور رات کو ملتا ہی نہیں۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور داڑھی مبارک کو پکڑا کہ حضور دیکھ نہیں رہے، اب پھل پک چکا ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے،
کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے پروردگار کا۔ دن کو تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، لیکن رات تو اپنے پروردگار سے معافی مانگنے میں گزر جاتی ہے۔ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، عمر کا تقاضا ہے، تو رات کو میں اپنے پروردگار سے معافی مانگتا ہوں، رو رو کے معافی مانگتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیری چوتھی شکایت یہ ہے کہ تو جب روتا ہے تو اتنا روتا ہے کہ رونے کی وجہ سے بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور میں نے 40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور مجھے جب اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو رو پڑتا ہوں، اور اتنا روتا ہوں کہ بالکل بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے روتا ہوں کہ اگر اپنے پروردگار نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا تو کیا جواب دوں گا، اپنے پروردگار کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، تو اسی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ حضور اب سزا سنا دیں، جو سزا سنانی ہے مجھے، میں تیار ہوں تاکہ پھر سزا بھگتوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ سن لو اپنی سزا۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، اے اللہ مجھے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اور بھی گورنر عطا فرما، سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اور بھی ایماندار گورنر مجھے عطا فرما۔